السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ شازیہ شیخ اور پروگرام امید کی کرن میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم جس مہمان سے آپ کو ملوانے جا رہے ہیں وہ اسٹوڈنٹ ٹائم ویلفیئر آرگنائزیشن کے چیئرمین اور بانی ہیں، اور چلیے ملتے ہیں سر سہیل خان صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں سازیہ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا سہیل صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اسٹوڈنٹ ٹائم ویلفیئر آرگنائزیشن جو ہے یہ بنانے کا جو خیال ہے وہ آپ کو کیسے آیا؟ جیسا کہ آپ کو اس کے نام سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اسٹوڈنٹس ہم نے اس کا نام جو رکھا ہوا ہے، تو جب میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں تھا تو اس ٹائم سلسلہ یہ ہوتا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں اتنے اسکول نہیں ہوتے تھے اور گورنمنٹ اسکول ہوتے تھے، تو اس میں بھی جو ہے بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں بھی غربت کی وجہ سے داخل نہیں کرواتے تھے، اور جو داخل ہو بھی جاتے تھے تو ان کے پاس یونیفارم اور کورس کے حوالے سے بڑی پریشانی ہوتی تھی، اور وہ وداؤٹ یونیفارم اور کتابوں کے اسکول میں آ جاتے تھے۔ تو میں غالباً میرے خیال 9 یا 8 کلاس کے اندر میں تھا، تو میں نے اکثر دیکھتا تھا کہ میری کلاس فیلوز جو تھے ان کو ٹیچر پنش کرتے تھے اس بہاف کے اوپر کہ وہ اسکول یا تو لیٹ آتے تھے یا ان کے پاس کورس نہیں ہوتا تھا یا وہ یونیفارم میں نہیں ہوتے تھے۔ تو اس بہاف کے اوپر پھر میں نے یہ اپنے دوستوں سے کلاس فیلو سے ایک مشورہ کیا کہ ہمیں یار ایسے جو بچے جن کے پاس کتاب نہیں ہے ان کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ سسٹم بنانا چاہیے۔ تو پھر ہم ایڈ سر کے پاس گئے، ان سے ہم نے مشاورت کی کہ بھئی ہمیں آپ جو ہے ہر کلاس میں 5 منٹ کے لیے ایک ہمیں وہاں پر موٹیویشن اسپیکنگ کرنے کی اجازت دیں۔ تو انہوں نے ہمیں جب اس چیز کی پرمیشن دی تو ہم نے کلاسوں میں جا کے اناؤنس کیا کہ یار جو آپ کے گھروں میں پرانی کتاب بکس وغیرہ رکھی ہیں تو ڈیورنگ ہاف ٹائم ہم یہاں باہر بیٹھیں گے ایک ٹیبل اور چیئر لگا کے، تو آپ ہمارے پاس وہ جمع کروا دیں۔ تو ایسے جب ہم نے کافی بچوں سے وہ گھروں سے ہمیں کتابس وغیرہ مل گئیں، تو اس کے بعد پھر ہم نے ان بچوں کو جو ہے دوبارہ کلاس میں اناؤنس کیا کہ بھئی آپ کو جو ریکوائرڈ بکس ہیں وہ ہمارے پاس آ کے آپ لے لیں، لیکن شرط یہ ہوگی کہ ود ان ایئر آپ جب اس کو پڑھ لیں تو ریٹرن پھر ہمیں دے دیجیے گا، تاکہ یہ سلسلہ جاری ہو جائے تو کہ اس سے دوسرے بچوں کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ تو یہ ہماری بنیاد تھی، جہاں سے یہ سوچ تھی جو میں نے لے کے تو پھر اس کی بنیاد رکھی۔ اچھا، اپنی ویلفیئر کو جو آپ نے ایک اسٹوڈنٹس کا جو مطلب ایک نام دیا ہے، یہ ذہن میں آپ کے کیسے آیا؟ ظاہر بات ہے جب ہم خود ایک اسٹوڈنٹس تھے اور ہم نے اسٹوڈنٹس کی جب ظاہر بات ہے وہ ایسی ایج ہوتی ہے کہ جب انسان جو ہے گروتھ کر رہا ہوتا ہے اور اس کی جو شعور کی عمر وہ شروع ہوتی ہے، تو ہم نے ظاہر بات ہے اس ماحول سے ہی پرورش کی یا ذہنی ہماری تربیت وہاں سے ہونے لگی، تو ہم نے اسٹوڈنٹ کو فوکس کیا، اور اسٹوڈنٹس کلاس ہمارے جو لڑکے تھے کلاس میں پڑھتے تھے ہم اسٹوڈنٹس تھے، تو ہم نے اسٹوڈنٹس نے یہ مل کے اس کی جو ہے اس کی بنیاد رکھی اور اس کو ہم نے بنایا۔ اچھا، اس حوالے سے آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کے جو بیسکس جو آپ کے جو ہیں فوکسز ہیں یہ کیا ہیں؟ اس کے مین جو ہمارے وہاں مقصد تھے اس کا یہی تھا کہ سب سے پہلے تو ہم نے جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن پرووائڈ کرنا ہے۔ جو لوگ ہمارے ایسے جو غربت کی وجہ سے گھر کے معاشی حالات کی وجہ سے بہت سے لوگ ایسے بھی تھے اس ٹائم کے جو بیچارے دن میں کام کرتے تھے، رات کو کام کرتے تھے، صبح کے ایجوکیشن حاصل کرتے تھے، تو ان کو ہم نے کہا کہ ان کو جو بھی جتنی بھی ہیلپ ہو سکتی ہے کم سے کم ایجوکیشن کے حوالے سے، کیونکہ جتنے لوگ زیادہ باشعور ہوں گے ہمارا معاشرہ اتنی زیادہ ترقی کرے گا، تو اس حوالے سے ہم نے اس کے بنیادی مقصد تو ہم نے ایجوکیشن رکھا تھا کہ اس میں ایجوکیشن کو پروموٹ کریں گے۔ اس کے بعد جب ہم اسکول لائف کے بعد کالج میں گئے اور یونیورسٹیز میں گئے تو پھر ہم نے ہیلتھ پہ بھی کام کیا، اسپورٹس پہ بھی کام کیا۔ کوشش ہماری یہ تھی کہ ہم یوتھ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے ہم اس کو مصروف عمل کریں، کیونکہ وہ دہائی ایسی تھی کہ اس دوران جو ہے شہر کراچی کا جو ایک ماحول ایٹماسفیئر بالکل چینج تھا، اور جو لوگ جو ہے خوف و ہراس میں رہتے تھے اور بڑی مشکل ہو گئی تھی ایسی سرگرمیاں کرنا، تو اس ٹائم پہ ہم نے جو ہے لوگوں کو اس طرف موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، جیسا کہ ہر ادارے کو جو ہے ابتدائی دور میں جو ہے مراحل میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جیسے میں نے بتایا نا کہ ہم ٹین ایج سے ہم نے جو ہے اس کو شروع کی تھی، ہمیں کوئی باضابطہ طور پہ ہماری کسی نے کوئی سرپرستی نہیں کی تھی یا ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کر رہا تھا، تو ہم اسٹوڈنٹس تھے اپنے اسکول کے اور پھر کالجز کے، تو ہمیں فائنینشیل بھی پرابلم تھے، سب سے بڑی بات یہ تھی۔ اور پھر اس ٹائم میں نے بتایا کہ کراچی شہر کا ماحول ایسا تھا کہ لوگ جو ہے وہ بڑے خوف و ہراس کے شکار تھے، اور اس طریقے کے لوگوں کی جو سوشل ایکٹیویٹیز کرنے والے لوگ تھے وہ بہت کم تھے۔ تو ہمیں ظاہری بات ہے سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ ہمیں فنڈنگ کی پرابلم تھی۔
دیگر پھر یہ کہ ہمیں کوئی ایسا رہنمائی کرنے والا جو ہمیں نہیں ملا کہ جس کی بلبوتے کے اوپر یا جن کی رہنمائی کے اندر ہم بہتر سے بہتر کام انجام دے سکیں. تو بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ جب نیت اچھی ہو اور جذبے سچے ہوں تو اللہ تعالیٰ پھر مدد کرتے ہیں. تو ہمیں اچھے لوگ ملتے رہے اور الحمدللہ آج ہم جو ہے اس کو تقریباً جو ہے سمجھ لیں کہ 20 سال سے اس کو ہم آرگنائز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے جو آپ کی جو ویلفیئر ہے اس کے ابتدائی دور میں جو ہے وہ کن کن لوگوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا؟ اس میں نے بتایا نا بیسیکلی جو ہم اسٹوڈنٹس تھے کلاس کے ہمارے جو لوگ تھے اسٹوڈنٹس تھے ہمارے تو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا. پھر ہماری فیملیز کو بھی پتہ لگا تو ان کی فیملیز نے بھی ہمیں جو ہے کافی اس حوالے سے سپورٹ کیا. ظاہر بات ہے میں نے کہا اس ٹائم جو ہے ایک ماحول ایسا تھا کہ لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ پازیٹیو سرگرمیوں سے دور ہٹے ہوئے تھے. تو اس ٹائم اس طریقے کی بہت زیادہ ضرورت تھی معاشرے کے اندر. نہیں تو لوگ جو ہے وہ دوسرے طریقے سے اور دوسرے معاملات کے اندر جو ہے معاشرے کے لیے بڑے گندے ماحول سے گزر رہے تھے. تو ہم نے بڑی کوشش کی کہ اپنے نوجوانوں کو بلایا کسی طریقے سے بھی ایک اچھا پلیٹ فارم دیا جائے کہ جہاں سے وہ ان تمام دیگر سرگرمیوں سے محفوظ رہ سکیں. اچھا اسپیسیفک کسی ایک ادارے کی طرف سے آپ کو تعاون ملا یا حکومتی سطح پر اگر ہم کہنا چاہیں تو اس حوالے سے آپ کو کس طرح سے تعاون نہیں مہیا اس کیا میں گیا؟ تو یہ بات بڑے افسوس کی ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ حکومتی تو ادارے اگر کچھ کرنے والے ہوتے تو آپ سرکاری اسپتالوں کا حال دیکھ لیں, اسکولوں کا حال آپ دیکھ لیں. تو یہ تو وہ تمام چیزیں ہیں کہ سرکار سے اگر یہ معاملات ہو رہے ہوں تو پھر سماجی ادارے اس میں کیوں انوالو ہوں. جب سرکار مکمل طور پہ ایسے معاملات کے اندر فیلئر ہو جاتی ہے تو پھر سوشل ادارے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اس برے وقت میں اس بری گھڑی میں حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں. تو حکومتی سطح پہ تو اتنی سپورٹ نہیں ملی. اور ریسنٹلی کرونا میں بھی آپ دیکھ لیں کہ پوری کراچی کے اندر خاص طور پہ جو ہے سوشل اداروں نے جو ریلیف کا کام کیا تو حکومتی سطح پہ تو اس طریقے کا کوئی آپ کو عملی کام نظر نہیں آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا ویسے تو آپ کے مطلب کراچی اوور آل دیکھا جائے کراچی میں آپ کے تمام شہروں مطلب تمام علاقوں میں جو اقدامات ہیں لیکن خصوصاً ہم اورنگی ٹاؤن میں ہی کیوں مطلب زیادہ اس کام کو فوکس کرتے ہیں؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ اورنگی ٹاؤن کو فوکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اورنگی سے کے ساتھ ہی لگتا ہے سائڈ انڈسٹریل ایریا اور اورنگی ٹاؤن کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ لیبر رہتے ہیں جو کہ سائڈ ایریا کی انڈسٹریل ایریا میں جاتی ہیں. خاص طور پر اس میں خواتین بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, بچے بھی ہیں. تو وہاں پر جا کے وہ مزدوری کرتے ہیں اور وہ ان کا جو ہے گزر بسر جو ہے وہ سارا وہاں سے ہوتا ہے. تو وہ جتنے زیادہ ڈیزرونگ لوگ وہاں پر ہیں تو زیادہ فوکس ہمیں وہیں کرنا تھا کیونکہ وہ سلم ایریا کہلاتے ہیں اور وہ کچی آبادی ہے. تو جو وسائل اورنگی ٹاؤن سے باہر کے لوگوں کو میسر ہیں تو وہ وہاں پر اورنگی میسر نہیں ہے. وہاں صاف پانی کے پینے کا مسئلہ ہے, وہاں سڑکیں نہیں ہیں, دیگر سیوریج کے نظام اتنے بہتر نہیں ہیں جس طریقے کے شہر میں. تو وہاں کے لوگوں کو زیادہ ہم نے فیل کیا کہ ان کو اس حوالے سے زیادہ ریلیف ملنا چاہیے. اچھا کرونا کے حوالے سے جیسا کہ ابھی لاسٹ ایئر جو ہے کووڈ-19 بہت زیادہ ایک پینک اس کا کریٹ ہوا تھا تو اس کے حوالے سے آپ نے مطلب کیا کیا اقدامات اٹھائے؟ ظاہر بات ہے یہ ایک ایسی وبا تھی جو انٹرنیشنلی طور پہ اس نے پوری دنیا کو کافی زیادہ ڈسٹرب کیا اور خاص طور پہ کراچی اور پھر ہمارے جو ایریاز تھے جیسے میں نے بتایا کہ وہاں پر لوگ لیبر طبقہ رہتا ہے, مزدور پیشہ لوگ ہیں جو کہ مطلب ایک دہاڑی دار طبقے تھے. تو کرونا کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل لاک ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہو گئیں. فیکٹریاں بند ہو گئیں, ملیں کمپنیز بند ہو گئی ہیں. تو اب وہ لوگ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے. تو ان کے لیے جو ہے راشن کے پرابلم تھے. اب وہ راشن ان کو فراہم کرنا, پھر بہت سے گھروں میں بچے تھے, شیرخوار بچے تھے, ان کے دودھ کا پرابلم تھا. بہت سے گھر ایسے تھے کہ جہاں بزرگ رہتے ہیں تو ان کی دوائی وغیرہ میڈیسن وغیرہ کے ایشوز تھے. تو ان تمام چیزوں سے جو ہے ایک دم معاملات جو ہے فیس کرنے پڑ گئے. حکومتی سطح پہ تو آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وربلی تو کی گئی لیکن ان کا امپلیمنٹ بہت کم نظر آیا, جس کی وجہ کر کے جو ہے اس ٹائم جو ہم نے اورنگی ٹاؤن کے ان تمام ایریاز میں خاص طور پہ اورنگی میں ایک پہاڑی علاقہ بھی ہے جہاں پر جو ہے لوگ رہتے ہیں, ان بیچاروں کے گھروں میں تو مطلب ہے کہ چھت بھی نہیں ہے, دروازے بھی نہیں ہیں. تو اس دور کے اندر ان تک یہ ہیلپ کرنا, اس میں تمام اپنے مخیر حضرات کا اور دوستوں کا میں آپ کے اس چینل کے توسط سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اس کام کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور ہم ان کے تعاون کی بدولت ان تمام ڈیزرونگ پیپلز جو ہے ان کی ہیلپ کرنے میں کامیاب ہوئے. اچھا سہیل صاحب آپ کا اس تمام ڈسٹریبیوشن میں مطلب کس طرح سے آپ نے جو ہے سب کو ڈسٹریبیوٹ کیا, اگر اورنگی ٹاؤن کو دیکھا جائے وہاں یا کراچی کے اور دوسرے علاقوں میں؟
دیکھیں اس میں یہ ہوا کہ ہم نے اس کے لیے باقاعدہ طور پہ اپنے آفس میں کیمپس لگا دیے تھے کہ جہاں پر لوگ اپروچ کرتے تھے تو وہاں پر جو ہے ہم پھر ان کی اپلیکیشن وغیرہ سبمٹ کر کے تو پھر رات کے ٹائم ہماری ڈرائیو ہوتی تھی، راشن ڈرائیو، تو پھر جو ہے ہم ان کے گھر تک، ان کی دہلیز تک ہم راشن پہنچاتے تھے ان کے ڈور پہ. تو ہم نے کسی کو بھی مستحق کو اس دوران اپنے آفس میں چکر نہیں لگوائے، نہ ان کو اپنے آفس میں بلایا، بلکہ ہم نے کہا کہ آپ گھر پہ بیٹھیں. ہمارے دن میں بڑا پرابلم ہوتا تھا ڈرائیو کرنے میں، ظاہر بات ہے کہ اس ٹائم ہر بندہ چاہتا تھا کہ مجھے راشن مل جائے، تو ہمارے لیے پرابلم ہوتی تھی. تو رات کے ٹائم پھر ہمارے راشن ڈرائیو ہوتی تھی، پھر ہمارے ٹیمیں نکلتی تھی اور ان کے ڈور ٹو ڈور راشن پہنچاتی تھی. کیونکہ خاص طور پہ ہمیں جو زیادہ اس ٹائم یہ چیزیں دیکھنے میں آئیں کہ بہت سارے اورنگی کے اندر ایشوز یہ ہوتے ہیں کہ ان کے NIC بلاک ہیں، بہت سارے لوگوں کے NIC بلاک ہیں، بہت سارے لوگوں کے NIC نہیں بنے ہوئے، کسی کا تھم امپریشن آ رہا تھا. اور ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ خاص طور پہ ہمارے جیسے میں نے کہا کہ لیبر طبقہ تھا، تو بہت سی کمپنیز اور فیکٹریوں نے جو 50 ابو ایج کے لوگ تھے ان کو انہوں نے کمپنی سے نکال دیا تھا. تو ان کے لیے فیملی کے لیے بالکل ایک ایسا ہو گیا تھا کہ وہ بڑے ڈسٹرب ہو گئے تھے کہ اب ان کا گھر کا سسٹم کیسے چلے گا، کیونکہ جو ایک واحد ان کا خود کفیل تھا اس کو بھی اس لیے کمپنی سے نکال دیا گیا کہ وہ اوور 50 ہیں. تو پھر اس کے بعد جو گورنمنٹ کی ریلیف ملنا تھا تو اس کے حوالے سے بھی ان کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا تھا، بہت ساروں کے NIC نہیں بنے ہوئے تھے. تو یہ تمام چیزیں ایسی تھی جو ہم نے اس دوران محسوس کی اور ہمیں دیکھنے کو ملی کہ ایسے ایشوز بھی آ گئے تھے کہ جو ہم اس ٹائم ان کی ریلیف کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ حکومتی سطح پر جب وداؤٹ NIC ان کی ہیلپ نہیں ہو پا رہی تھی. اب تک آپ اسٹوڈنٹ ویلفیئر آرگنائزیشن کی کن کن شعبوں میں جو ہے وہ کام کر چکے ہیں یا ان فیوچر آپ کام کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اس میں جیسے میں نے کہا تھا ابتدائی مراحل تو ہم نے ایجوکیشن سے شروع کیے تھے. اس کے بعد جس طریقے سے ہم زمانے کے معاملات کو دیکھتے گئے، اس ٹائم ہماری اتنی کوئی خاص ذہنی طور پہ ہمارے کو نہیں پتہ تھا کہ معاشرے کے اندر کن کن پہلوؤں سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ زمانے کی ٹھوکریں لگتی رہیں اور معاشرے کے بہت سارے سنگین اور ایسے منظر ہمارے سامنے آتے گئے. تو پھر اس میں ہم نے ہیلتھ کو پروموٹ کیا، ہم نے میڈیکل کیمپس لگانے شروع کیے، لوگوں کو ریلیف دینا شروع کیا. اس کے بعد پھر ہم نے جو لوگ تھے معذور تھے، اسپیشل لوگ ہیں، اسپیشل لوگوں کے حوالے سے ہم نے ان کے معاملات شروع کیے. اور پھر ہم نے اس کے بعد دیگر لیگل ایڈ کے حوالے سے لوگوں کی ہیلپ کرنا شروع کی. اور پھر ہم نے خاص طور پہ نوجوانوں کو جو ہے پازیٹیو ایکٹیویٹی کے اندر پروموٹ کرنے کے لیے ہم نے اسپورٹس کے اوپر بہت کام کیا. ہم نے انٹر اسکول ٹورنامنٹس کرائے اور دیگر سوشل حوالے سے ہم نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اسپورٹ کو اس لیے فروغ دیا کہ ہم چاہتے تھے کہ گراؤنڈ آباد ہوں. تو کیونکہ جس قوم کے گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں ان کے اسپتال ویران ہو جاتے ہیں. تو ہم نے نوجوانوں کو کوشش یہ کی کہ ہم ان کو گراؤنڈ کو آباد کریں. لیکن آپ دیکھیں کہ پچھلے جو 10 سال میں ہوئے ہیں ہمارے گراؤنڈ ختم کر دیے گئے ہیں اور لوگ بچے جو ہے ہمارے گراؤنڈوں سے محروم ہو گئے ہیں. خاص طور پر وہ ایریا جو کہ جیسے میں نے کہا کورنگی کا ہے، کورنگی، لانڈی کورنگی یہ ایریاز ہیں، یہاں پر گراؤنڈ نہیں ہے. اور جو گراؤنڈ بھی تھے وہ کسی اورنج لائن والوں کو دے دیے، گرین لائنس والوں کو دے دیے. تو وہاں انہوں نے اپنا میٹیریل ڈالا ہوا ہے، تو گراؤنڈ بالکل جو ہے وہ اب ناپید ہو گئے ہیں. سماجی اداروں اور سیاسی پارٹیوں میں آپ جو ہے وہ کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں؟ نہیں، یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. تو خاص طور پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ زیادہ اس حوالے سے خود بھی سمجھتی ہوں گی کہ بہت سارے لوگوں کی توقعات سیاسی پارٹیوں سے ہوتی ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں خاص طور پہ کراچی میں اور سندھ کے اندر رہی ہیں اقتدار کے اندر، تو انہوں نے اس حوالے سے کوئی پازیٹیو اقدام نہیں کیے جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ عوام کو ریلیف ملا ہو. لاڑکانہ، سکھر، سانگڑ اور دیگر جو آپ کے سندھ کے دیہی علاقے ہیں، تو وہاں تو دیکھ لیں لگے لوگوں کو جو ہے وہ بھوک اور افلاس اور پیاس سے جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے ان کے انتقال ہو گیا. تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے. تو سیاسی اگر لوگ اس طریقے کا اگر ان کی تربیت ہوتی یا اگر وہ واقعی اس قوم سے اور اس ملک سے جو ہے ان کا محبت ہوتی، تو اس طریقے سے ہمارے معصوم بچے بھوک اور پیاس سے نہیں مر رہے ہوتے. یہ تو سماجی اداروں کا کردار ہے اور ان کا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے منتخب کیا کہ وہ اس برے وقت کے اندر بھی عوام کے ساتھ تھے. اور آئندہ بھی انہوں نے ماضی میں بھی اور آئندہ بھی ان کے کام اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی ان سوشل اداروں نے ہی اس برے وقت کے اندر اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنے جذبات کا، اپنی محبت کا اور ان سے ہمدردی کا برملا اظہار کیا. اچھا سہیل صاحب، گفتگو ہماری جاری رہے گی، ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے. تو ناظرین، ہماری گفتگو جو ہے اسی طرح سے جاری رہے گی. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف.